بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 215 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المکاتب سے باب و کتابت العبد المشترک سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ مشترک غلام کو مدبر بنانے اور اس کے بعد شریکین میں سے کسی ایک کا اس میں تصرف کرنے کے احکام اور مسائل کے بیان میں ہے۔ طلبہ تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِن دَبَّرَ الثَّانِي وَلَمْ يَطَأْهَا فَعَجَّزَتْ بَطَلَ التَّدْبِيرُ وَهِيَ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ وَضَمِنَ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا وَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ وَإِن كَاتَبَاهَا فَحَرَّرَهَا أَحَدُهُمَا مُوسِرًا فَعَجَّزَتْ ضَمِنَ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَرَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا عَبْدٌ لَهُمَا دَبَّرَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ حَرَّرَهُ الْآخَرُ مُوسِرًا لِلْمُدَبَّرِ أَن يُضَمِّنَ المعتق نِصْفَ قِيمَتِهِ وَإِن حَرَّرَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ دَبَّرَهُ الْآخَرُ لا يُضَمِّنُ المعتق۔ اس عبارت سے یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ مکاتبہ ہے دو شریکین کے درمیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ شریک اول نے زید نے اس کے ساتھ مباشرت کی ہو اور اس سے بچہ جنا ہو، اور پھر اس نے اس بچے کے نسب کا بھی دعویٰ کر لیا ہو، تو یہ اب شریک اول کے لیے اس کی ام ولد بھی ہے اور مکاتبہ بھی ہے۔ اگر شریک ثانی نے اس مکاتبہ باندی کو مدبرہ بنا دیا اور حال یہ ہو کہ اس نے اس مکاتبہ باندی سے مباشرت نہیں کی عقد کتابت کے بعد، تو اب اگر یہ بدلی کتابت ادا کرنے سے عاجز آ جائے یہ باندی، تو شریک ثانی نے جو اس کو مدبرہ بنایا ہے یہ تدبیر بھی باطل ہو جائے گی، اور یہ باندی اب شریک اول کے لیے ام ولد بن جائے گی، اور شریک اول کے لیے جب ام ولد بن گئی تو شریک ثانی کا حصہ بھی اس کی ملکیت میں آ جائے گا۔ لہذا اب شریک ثانی کے لیے شریک اول یعنی زید عمر کے لیے اس باندی کے نصف قیمت کا ضامن بھی ہوگا اور باندی کے نصف عقر کا بھی ضامن ہوگا۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ساری تفصیل ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تدبیر اور کتابت یہ ساری چیزیں تجزی قبول کرتی ہے، تو اس لیے اگر ایک نے تدبیر کی مدبرہ بنایا تو اس کا مدبرہ بنانا تو صحیح ہوگا، لیکن اگر باندی بدلی کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوگی تو پھر تدبیر باطل ہو جائے گا اور یہ شریک اول کے لیے مکاتبہ بن جائے گی۔ تدبیر باطل ہونے کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ جب یہ عقد کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو گئی اور ام ولد تو یہ پہلے والے کی تھی ہی، تو اب گویا کہ یہ پہلے والے شخص کی ملکیت میں منتقل ہو چکی تھی عقد کتابت بنانے سے پہلے یا تدبیر مدبرہ بنانے سے پہلے جب اس کی ملکیت میں گئی ہے تو اس کی تدبیر باطل ہو جائے گی۔ وَإِن دَبَّرَ ثَانِي اگر شریک ثانی نے اس کو مدبرہ بنایا وَلَمْ يَطَأْهَا اس حال میں کو اس سے مباشرت نہ کی ہو فَعَجَّزَتْ بس باندی عاجز ہو گئے بَطَلَتْ تدبیر تو تدبیر باطل ہو جائے گی۔ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ اور یہ باندی پہلے والے شریک کے لیے ام ولد رہے گی۔ وَضَمِنَ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا اور یہ دوسرے شریک کے لیے شریک اول دوسرے شریک کے لیے نصف قیمت کا ضامن ہوگا وَنِصْفَ عُقْرِهَا اور اس کے نصف عقر کا وَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ اور بچہ پہلے والے کے لیے ہی ہوگا۔ بھئی دوسرے نے تو مباشرت کی نہیں، بچہ پہلے والے کے لیے بہرحال ہوگا۔ یہ والولد للاول در حقیقت پہلے والے مسئلے کے مقابلے میں لے کر آئے کہ وہاں پر شریک ثانی کی مباشرت سے جو بچہ جنا تھا وہ اس کے لیے تھا، تو یہاں پر ایک ہی بچہ لہذا شریک اول کے لیے ہوگا۔ وَإِن كَاتَبَاهَا فَحَرَّرَهَا أَحَدُهُمَا مُوسِرًا فَعَجَّزَ الضَّامِنُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مشترکہ باندی کو دونوں شریکین نے مکاتبہ بنایا، مکاتبہ بنانے کے بعد ایک شریک نے اپنا حصہ آزاد کر لیا اس حال میں کہ وہ معتق جو ہے آزاد کرنے والا وہ مالدار ہے، غریب نہیں ہے،
تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کے آزادی کے بعد اس کا اپنا حصہ آزاد کرنا امام صاحب کے ہاں چونکہ تجزی قبول کرتا ہے یہ درست ہے، لیکن اس کی آزادی کے بعد اگر دوسرے حصے کے بدلے کتابت ادا کرنے سے یہ باندھی عاجز آ گئی تو فرماتے ہیں کہ یہ معتق اب شریکی کے لیے ضامن ہوگا اس کی نصف قیمت کا، اس لیے کہ اب یہ دوسرا حصہ بھی اس کا آزاد ہو جائے گا۔ جب آزاد ہو گیا تو اب یہ باندھی کے لیے نصف قیمت کا شریک کے لیے نصف قیمت کا ضامن ہوگا۔ عزیز طلبہ، در حقیقت یہاں پر تو مصنف علیہ الرحمہ نے ایک ہی صورت ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ ضمن المعتق لشریکہ، معتق اپنے شریک کے لیے ضامن ہوگا۔ در حقیقت اب یہاں پر شریک کے لیے امام صاحب کے ہاں 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ معتق جو ہے وہ ضامن ہے اور شریک جو ہے اس سے ضمان لے رہے، پھر یہ معتق جس نے ضمان دی ہے، نصف قیمت دی ہے، یہ اس باندھی پر رجوع کرے اور اس سے اپنا وہ نصف وصول کرے۔ شریک کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ اس باندھی کو مجبور کرے کہ وہ سعی کرے، کوشش کرے، اور اس کوشش کے بعد اس سے جو ہے اس کے جو نصف کی قیمت بنتی ہے وہ اس سے وصول کرے۔ اور تیسرا آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ اس باندھی کو جس طرح پہلے نے آزاد کی یہ بھی آزاد کر لے۔ مصنف علیہ الرحمن نے صرف ایک ہی صورت ذکر کی ہے کہ ضمن المعتق، معتق ضامن ہوگا لشریک اپنے شریک کے لیے نصف قیمت یا اس باندھی کی قیمت کے نصف کا۔ ورجع به علیہا، پھر معتق اس زمان کی ادائیگی کے بعد ادا کیے ہوئے مال کے لیے اس باندھی پر رجوع کرے گا۔ عبد لهما دبر احدهما ثم حرره الاخر موسرا، تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مشترک غلام ہے 2 بندوں کے درمیان، ان 2 میں سے ایک نے یعنی زید نے اس کو مدبر بنا دیا اور عامر نے اس کو آزاد کر دیا، عمل مالدار آدمی ہے اس نے آزاد کر دیا۔ تو اب فرماتے ہیں یہاں پر زید عامر کو ضامن بنا سکتے، تو فرماتے ضامن اس کو ضامن نہیں بنا سکتا، البتہ اس کو یہ اختیار ہے کہ اس کو مجبور کرے غلام کو کہ وہ صحیح کر کے اس کی قیمت دے دے، یا یہ ہے کہ اس کو یہ بھی آزاد کر لے، باقی اس کو ضامن نہیں بنا سکتا۔ عبد لهما، ایک غلام 2 بندوں کے درمیان، دبر احدهما، ان میں سے ایک نے اس کو مدبر بنا دیا، ثم حرره الاخر، پھر دوسرے نے اس کو آزاد کر دیا، موسرا اس حال میں کہ دوسرا مالدار ہو، للمدبر، تو مدبر بنانے کے لیے با کے کسرہ کے ساتھ یعنی شریک اول کے لیے اختیار ہے ایوں ضمن المعتقہ کہ وہ معتق کو ضامن بنا دے نصف قیمت یا اس کی نصف قیمت کا۔ وَإِنْ حَرَّرَهُ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں میں سے ایک نے اس کو آزاد کر لیا ہو، ثم دبرہ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام میں 2 بندوں کے درمیان مشترک ہے، ان میں سے ایک نے اس کو مدبر بنا دیا، مدبر بنانے کے بعد دوسرے نے اس کو آزاد کر دیا، تو بعینی ہی یہی مسئلہ ہے کہ اب شریک اول جس نے اس کو مدبر بنایا ہے دوسرے کا حصہ تو آزاد ہو جائے گا، یہ چاہے اپنے حصے کے قیمت کا ضامن اس معتق کو بنا دے اور چاہے تو اس کو آزاد کر لے اور چاہے تو اس کو مجبور کرے کہ وہ اس نصف حصے کے برابر صحیح کر کے اس کو اس کی قیمت ادا کر لے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ اس کی تدبیر بنانے کے بعد فوراً اس نے آزاد کیا ہو۔ اگر یہ پہلے آزاد کرے یعنی برعکس اگلا مسئلہ جو آ رہا ہے کہ یہ جو معتق ہے یہ پہلے عتق پر حکم کر لے، آزاد کر لے اور اس کے بعد پھر دوسرے شریک اس کو مدبر بنائے، تو اس صورت میں پھر یہ معتق کو ضامن نہیں بنا سکتا، البتہ اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ قیمت لا کر دے یا اس کو بھی آزاد کر لے۔ عبد لهما، غلام 2 بندوں کے درمیان، دبر احدهما، ان میں سے ایک نے اس کو مدبر بنا دیا، ثم حرره الاخر، پھر دوسرے نے اس کو آزاد کر لیا، موسرا اس حال میں کہ دوسرا مالدار ہے، للمدبر، تو مدبر کے لیے ایوں ضمن اختیار ہے کہ معتق کو ضامن بنا دے نصف قیمت ہی اس کی نصف قیمت کا۔ وَإِنْ حَرَّرَهُ أَحَدُهُمَا، اگر ان میں سے ایک نے پہلے اس کو آزاد کر لیا، ثم دبر الاخر، پھر اس کے بعد دوسرا اس کو مدبر بناتا ہے، لا يضمن المعتق، تو معتق ضامن نہ ہوگا، یا لا يضمن المعتقہ، تو وہ پھر معتق کو ضامن نہیں بنا سکتا۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا
کہ اگر مشترکہ غلام کو دونوں شریک مدبر بنا دے، پہلے مکاتب بنائے پھر مدبر بنا دے، تو اس کے بعد پھر وہ عقد کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو جائے، تو اگر وہ باندی ہے اور ان میں سے ایک کی ام ولد ہو تو یہ اسی کی ہو جائے گی، اور دوسرے کو اب اس میں کوئی اختیار نہیں، البتہ دوسرے کے لیے یہ شریک اول نصف قیمت کا اور نصف عقر کا ضامن ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مدبر کو جو ہے آزاد کرنے، شریک مدبر جو شریک ہے اس کو آزاد کرنے اور یا شریک غلام کو مدبر بنانے کے دو مسئلے اور پڑھے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔